يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتم فاثبتوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، ابھی چند سالوں سے اور خصوصاً چند دنوں سے ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان کن اور تکلیف دہ ہیں۔ ایسے موقع پر ظاہر سی بات ہے انسان مایوسی کا بھی شکار ہوتا ہے، پستی کا بھی شکار ہوتا ہے، بزدلی کا بھی شکار ہوتا ہے۔ تو ایسے پریشان کن حالات میں ہم اپنے آپ کو کم ہمتی سے، بزدلی سے اور پستی سے کیسے باہر کریں، ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ ہم آج کے اس جمعے میں سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ میں سے ہر ایک انسان نے یہ خبریں دیکھی ہوں گی اور پڑھی ہوں گی کہ دہلی سے قریب گروگرام نامی جگہ میں مسجد میں آگ لگا دی گئی اور اس مسجد کے امام صاحب کو شہید کر دیا گیا، جو کہ بڑے افسوس کی اور تعجب کی بات ہے ساری دنیا کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جس کے اندر ذرہ برابر بھی انسانیت ہے۔ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس بات کا تعلق کسی دھرم اور مذہب کے اعتبار سے نہیں بلکہ انسانیت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے میری اس بات سے ان لوگوں کو جو کہ اسلام کو نہیں مانتے اس بات سے تکلیف ہو سکتی ہے اور اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ایک انسانیت کا درد رکھنے والا انسان جس کے اندر ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانیت رکھی ہے وہ اس بات کو اچھا نہیں کہہ سکتا۔ اور میوات کے علاقے نوح میں جو فسادات ہوئے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، کثیر تعداد میں لوگ زخمی ہوئے، کئی لوگ جاں بحق ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اور اس سارے جھگڑے اور لڑائی کا سارا ٹھیکرا کس کے سر پہ پھوڑ دیا گیا؟ مسلمانوں کے سر۔ لڑائی کی شروعات کس نے کی، دہشت کس نے پھیلائی، آگ کس نے لگائی، کس نے جانی اور مالی لوگوں کا نقصان کیا، ہزاروں کی تعداد میں کاریں جلا دی گئیں، دکانیں جلا دی گئیں، لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا، توڑ پھوڑ کر دی گئی، بے شمار نقصانات ہوئے جو ہم سب لوگوں کے سامنے۔ اور انہی دنوں میں اب ہم امید رکھیں تو کس سے رکھیں؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے امید رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو جو ہے نفع پہنچا دے یا نقصان پہنچا دے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ بھئی جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کے باشندوں کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی، جن کو اس بات کا امین بنایا گیا کہ آپ جو ہے اس ملک میں بسنے والے لوگوں کی سرکشا کرو گے، ان کو سیکورٹی فراہم کرو گے، وہ لوگ اس طرح کی درندگی کر رہے ہیں اور اس طرح کی نیچ حرکتیں کر رہے ہیں، تو ہم کس سے امید رکھیں کہ کون ہماری سرکشا کرے گا؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہماری سرکشا کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ کہ ایمان والوں کا کون مولا ہے؟ اللہ تعالیٰ مولا ہے۔ کون سرپرست ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کون سیکورٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کون سرکشا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کون حفاظت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔
وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور کافروں کا، نافرمانوں کا کوئی مولا نہیں ہے، ان کی کوئی سیکورٹی نہیں ہے، ان کی کوئی سرکشا نہیں ہے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہیں ہے۔ دیکھیں وقت کے اعتبار سے ظلم بڑھتا ہے، پنپتا ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور انتہا ہوتی ہے۔ ظلم کی بھی ایک حد ہے اور انتہا، یہ ظلم اپنی انتہا پر جا کر کے ختم ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہی فسادات کے دوران جو کہ نوح میں اور اس کے اطراف میں ہوئے، ایک پولیس اہلکار نے ایک اپنے خود کے سینئر آفیسر کو اپنی رائفل سے، جو کہ اس کو حفاظت کے لیے دی گئی تھی، جاں بحق کر دیا۔ کیوں کرا؟ لوگوں نے اس کی بھی جب تحقیق کری تو پتہ یہ چلا کہ وہ ایک سلجھے ہوئے انسان تھے، مسلمانوں کے تعلق سے ایک ہمدردی رکھا کرتے تھے، اور جس جگہ سے ان کا تعلق ہے وہاں آپسی بڑا پریم بھاؤ بھائی چارہ دونوں طبقے کے لوگوں کے درمیان میں ہے۔ ہندو اور مسلمان بڑے اتفاق کے ساتھ اور بڑے اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ غالباً ایس ٹی اوبیسی سماج سے آتے ہیں، تو انہوں نے کئی سارے لوگوں کو جو ہے نا روزگار سے لگایا، ان کو نوکریاں دلوائیں، ان کو آگے بڑھایا۔ وہ ساری چیزیں ان صاحب کو کیا لگ رہی تھی؟ بری لگ رہی تھی۔ پھر اگلے کوچ میں جا کر کے ایک مسلمان شخص کو قتل کر دیا، پھر آگے جا کر کے پھر ایک مسلمان کو قتل کر دیا، پھر آگے جا کر کے پھر ایک شخص کو جو ہے نا گولی سے جاں بحق کر دیا۔ آپ اس انسان کی درندگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیک وقت الگ الگ موقع پر اور مقام پر جا کر کے 4 لوگوں کی جان لی، اور آخر میں ایک بیان دیا کہ میں سارے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر بھارت میں رہنا ہے تو فلاں فلاں انسان کو آپ کو کیا دینا ہے؟ ووٹ دینا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور ہماری ملک کی میڈیا، جس کو چوتھا استمبھ کہا جاتا ہے اس ملک کا، جو کہ لوگوں کی حفاظت کے لیے اور لوگوں کو صحیح باتیں بتلانے کے لیے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا مانسک سنتولن صحیح نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جس انسان کا مانسک سنتولن صحیح نہیں تھا تو اس کو آفیسر کی وردی کیسے دی؟ اس کو آر پی ایف کا آفیسر کیسے بنایا؟ کانسٹیبل کیسے بنایا؟ اور اگر بنا دیا تو پھر اس کو ڈیوٹی پر آن ڈیوٹی کیوں ہونے دیا؟ اور ڈیوٹی بھی دے دی تو اس کے ہاتھ میں رائفل کیسے دی؟ اور رائفل بھی دے دی تو اس کی مانسکتا اتنی سمجھدار کہ اس کو یہ فیصلہ لینا پڑا کہ مجھے کس کس کو مارنا ہے۔ بھائی جس کا مانسک سنتولن صحیح نہ ہو تو اس کے سامنے تو چاہے ماں آ جائے، بیٹی آ جائے، بہن آ جائے، دوست آ جائے، دشمن آ جائے، سب برابر ہیں، لیکن اس کا مانسک سنتولن کتنا سمجھدار کہ وہ چن چن کے کس کو مار رہا ہے؟ ایک اپنے سینئر آفیسر کو مار رہا ہے جس سے کسی بھی طرح کا اس کو خطرہ ہوگا یا کوئی نقصان کا اندیشہ ہوگا، اور 3 مسلمانوں کو چن چن کر کے ان کی شناخت کر کے مار رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مسلمان۔ اور کوئی اگر اس طرح کی بات کرے، اس پر آواز اٹھائے، تو اس کے اوپر مقدمہ درج ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے؟ ملک کا غدار ہے، دیش دروہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ دیش دروہی۔ یعنی حق کی آواز اٹھانا بھی اب جو ہے نا ہمارے لیے بڑا دکھ کا اور سبب کا ذریعہ بن گیا۔ کوئی حق کی آواز بھی نہیں اٹھا سکتا، جو حق کی آواز اٹھائے گا اسی کو کیا کر دیا جائے گا؟ دبا دیا جائے گا۔ ابھی ہمارے شہر کے اندر وہ شاید انڈا گلی کی رہنے والی ایک خاتون تھی، لڑکی، اس سے چھیڑ چھاڑ ہوئی، اس کا کیس لے کر کے جب گئے، تھانے کا گھیراؤ کیا، ہمارا چھوٹا سا کام ہونے پر ہمارا گھر توڑ دیا گیا، جو کہ تھوکا بھی نہیں تھا۔ اس ویڈیو کے اندر کہیں پر بھی ایسا ثابت نہیں ہوتا ہے کہ جس نے تھوکا ہے۔ اور اتنی زبردست حرکت ان لوگوں نے کی، جو حکومت یہ نعرہ لگاتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اس حکومت میں ذرہ برابر ہلچل بھی نہیں ہوئی، اور کسی طرح کا کوئی کیس، کسی طرح کی کوئی FIR یا جس کے اوپر سزا ملے، کچھ بھی نہیں۔ اور سب سے بڑی کمی تو ہماری یہ ہے کہ جب ہمارے لوگ وہاں بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بے وقوفی میں ہمیں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسا کام نہیں کرنے دیں گے۔ ان کو تو ایک مدعا، ایک پوائنٹ چاہیے تھا، ان کو وہ پوائنٹ ملا اور ساری چیز کو انہوں نے کیا کر دیا؟ یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ نہ تو ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں، نہ ہم اپنا حق حاصل کرنا جانتے ہیں، اور نہ ہی ہم قانونی طور پر اپنے مسائل کا حل کروانا جانتے ہیں۔ اب ان تشویشناک حالات میں، ان پریشان کن حالات میں ظاہر سی بات ہے ہر انسان اپنے جان کو لے کر کے، اپنے مال کو لے کر کے، اپنے اہل و عیال کو لے کر کے، اپنے کاروبار اور بزنس کو لے کر کے پریشان حال ہے، تکلیف میں ہے کہ یہ حالات میرے ساتھ نہ آ جائیں، یہ حالات میرے شہر میں نہ آ جائیں، یہ حالات میرے اپنے محلے میں نہ آ جائیں۔ تو ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ یہ ہے اصل ٹاپک۔ ان حالات میں ہم اپنے آپ کو
ان حالات سے دوچار ہونے سے کیسے بچائیں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو، مسلمان بزدلی کا نام نہیں ہے. اسلام اور بزدلی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. صلہ رحمی اور تحمل مزاجی کسی چیز کو برداشت کرنا یہ اپنی جگہ پر، لیکن بزدلی، کم ہمتی، پستی یہ اپنی جگہ پر. ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں پر ابھی اسی دور کے اندر حالات آ رہے ہیں، پہلے کبھی حالات نہیں آئے، پہلے کبھی مسلمانوں کو حالات سے دوچار ہونا نہیں پڑا. نہیں، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ حالات مسلمانوں پر آئے ہیں. سب سے زیادہ پریشانیوں کا، آزمائشوں کا، مصیبتوں کا سامنا اہل اسلام کو کرنا پڑا ہے ہر دور کے اندر. بے شمار تاریخیں بھری پڑی ہیں اہل اسلام کے حالات سے دوچار ہونے کی. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اب ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ذریعے، دہشت کے ذریعے، والجوع، کچھ بھوک مری کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانوں اور مالوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے. پھر فرمایا بشارت سنا دیجیے صبر کرنے والوں پر کہ جن کے اوپر یہ حالات آئے اور ان حالات میں انہوں نے صبر کیا تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ بشارت. تو مسلمانوں پر پہلے بھی حالات آئے. مورخین نے ایسے حالات جو مسلمانوں پر آئے ان کو لکھا، لیکن سب سے زیادہ ان حالات کا مورخین نے ماتم کیا جو حالات تاتاریوں کی طرف سے مسلمانوں پر آئے. کیسے حالات تھے تاتاریوں کی طرف سے؟ معلوم ہے آپ کو؟ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل کیا گیا، ان کو مارا گیا، بے گھر کیا گیا. یہاں تک کہ ایک تاتاری عورت آتی اور 20 مسلمانوں کو کھڑا کر کے جاتی کہ یہاں سے چگنا مت، ہلنا مت یہاں سے، اور اپنے گھر سے تلوار لے کر کے آتی اور ایک کے بعد دوسرے کو تہے تیگ کر دیتی. لیکن کسی کی یہ ہمت اور مجال نہیں ہوتی کہ وہاں سے بھاگ کر کے چلا جائے یا مل جائے. لوگ قتل ہو جاتے، ختم ہو جاتے. یعنی ایسا حوصلہ مسلمانوں کا ٹوٹا تھا اور ایسی پست ہمتی مسلمانوں کے پاس میں آئی تھی کہ ایسی تاریخ کے اندر کبھی پست ہمتی اور حوصلہ شکنی کا شکار مسلمان کبھی بھی نہیں ہوئے. لیکن اس کے بعد پھر حالات بہتر ہوئے، اچھے حالات ہوئے. مسلمانوں نے پھر اپنے آپ کو ترقی کی طرف گامزن کیا، آگے بڑھے اور زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس ان کے حالات کو کیا کر دیا؟ تو یہ جو حالات آ رہے ہیں ان حالات میں ہمیں قطعاً مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے. انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید اور مایوس تو کافر ہوتے ہیں. اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی امید سے نا امید نہیں ہوتے ہیں اور مایوس نہیں ہوتے ہیں. بھئی جب پھل پک جاتا ہے اپنے پیڑ کے اندر تو اس کا آخری انجام کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ ٹوٹ جاتا ہے یا توڑ لیا جاتا ہے. ایسے ہی جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو وہ ظلم ختم ہو جاتا ہے یا ختم کر دیا جاتا ہے. یہ جو لوگ حکومت کے نشے میں تکبر کے ساتھ متکبرانہ انداز میں دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے، دہشت گرد عملوں کے ذریعے جو حملہ آور ہو رہے ہیں نا، یہ انجام کو پہنچنے والے ہیں، اپنے اختتام کو پہنچنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تکبر، رود اور ظلم زیادہ دن چلتا نہیں ہے. یعنی کہ یہ حالات بتا رہے ہیں کہ اب حالات اس ملک کے بہتر ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس ملک کے اندر امن و امان کو قائم کر دے اور جلد از جلد حالات کو ہمارے لیے کیا کر دے؟ بہتر کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ طے شدہ ہیں کہ کب، کن دنوں کے اندر، کن وقتوں کے اندر یہ حالات آتے ہیں. لیکن ہم اہل اسلام کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے ان حالات پر غور بھی کرنا ہے کہ بھئی آخر یہ حالات آ کیوں رہے ہیں، ان حالات کا ان حالات سے ہم دوچار کیوں ہو رہے ہیں، ان حالات کا ہمیں سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے. اور آپ غور کریں کہ صرف ایک قسم کے طبقے کو اس ملک کے اندر ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اور اسی پر بس نہیں ہے. اس طبقے کو اس لیے ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ مسلمان طبقہ اس ملک کا سب سے وفادار طبقہ ہے، سب سے زیادہ صبر کرنے والا طبقہ ہے. اس کو جیسے چاہے استعمال کیا جائے، اس کو جیسے چاہے پھنسایا جائے، الجھایا جائے، اس کے اوپر دہشت گردی کی جائے، یہ کیا رہے گا؟ صبر کر کے خاموش رہے گا. یہ ملک سے کیا کرتا ہے؟ وفاداری کرتا ہے. صرف یہ اس طبقے کو ٹارگٹ نہیں بنائیں گے،
بلکہ یہ کچھ ایسے قوانین اس ملک کے اندر لانا چاہتے ہیں جس قانون کے ذریعے یہ ہر قسم کے طبقے کو، چاہے وہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں یا نچلی کاسٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، سب کو یہ ٹارگٹ بنائیں گے، سب کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنائیں گے، ان کے اوپر زیادتی کریں گے۔ اگر یہی حالات اور یہی چیزیں اس ملک کے اندر چلتی رہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب کبھی حالات آتے ہیں تو ہم اہل ایمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ حالات ہمارے اوپر کیوں آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل اسلام پر اسلام دشمن طاقتیں، کفار اور فجار اس طرح سے ٹوٹیں گے، ان کو کھانے کی اس طرح سے کوشش کریں گے جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹتے ہیں۔ بھئی ایک انسان بھوکا ہو، بہت دیر سے اور کئی گھنٹوں سے اس کو کھانا نہ ملا اور اس کو شدت کی بھوک لگی ہو، تو وہ کھانے کے اوپر کس طرح سے گرتا ہے؟ جلدی جلدی کھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جلدی سے میری کیا ہو جائے، بھوک مٹ جائے۔ اسی طرح اسلام دشمن طاقتیں اور مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ اہل اسلام کے اوپر ٹوٹیں گے۔ صحابہ تو صحابہ تھے، انہوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ کے رسول کے معجزات کو دیکھا تھا کہ 313 صحابہ جو کہ نہتے ہیں 1000 مسلح فوجیوں کے اوپر اور مسلح لوگوں کے اوپر، مسلح کا مطلب یہ کہ ہتھیار لیس لوگوں پر غالب آ گئے، تو مسلمان اس دور کے اندر کیسے کمزور ہو جائیں گے اور کس طرح سے پستی کا شکار ہو جائیں گے؟ پوچھا اللہ کے رسول کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، مسلمانوں کی تعداد تو اتنی ہوگی جتنی سمندر کے جھاگ ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں سمندر کے جھاگ؟ اتنی تعداد ہوگی۔ تو فرمایا کہ پھر ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا مسلمان اس وقت ایسے کمزور ہوں گے کہ جس طرح سے تنکے سیلاب کے اندر بہتے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، اگر ان تنکوں کو اکٹھا کیا جائے اور جمع کیا جائے تو کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن تنکے ہونے کی وجہ سے ان کے اندر کوئی طاقت اور کوئی جماؤ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ بہہ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ دیکھو جب کبھی کوئی حملہ ہو، کوئی پریشانی کا وقت آ جائے، کوئی مصیبت کا وقت آ جائے، تو ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے کی بھی تعلیم نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے ہم کیا کریں؟ بیٹھے رہیں اور ہم صبر سے انتظار کرتے رہیں کہ نہیں بھئی آپ مارو، اب ہم صبر کریں گے اور ہمارے درجات اس کے اوپر کیا ہوں گے؟ بلند ہوں گے۔ نہیں، اسلام میں جہاں فتنہ اور فساد، قتل و غارت گیری کی گنجائش نہیں ہے، اسی طرح اسلام کے اندر ظلم سہنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ جس طرح سے کسی کے اوپر ظلم کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، دہشت گردی کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسی طرح سے اسلام ظلم سہنے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس ظلم کو اسی انداز میں، جس انداز میں وہ آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس ظلم کو ختم کرنے کی آپ کے اندر طاقت ہونا چاہیے اور آپ کے اندر ہمت ہونا چاہیے، اور آپ یہ کوشش کریں کہ ظلم کو کیا کر دیں؟ ختم کر دیں۔ اولاً تو دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی تمنا کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ دہشت گردی ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے، فتنہ اور فساد ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے، بلکہ جس ملک کے اندر جہاں کہیں بھی انسان رہتے ہیں تو اس ملک کی حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرے، عدل کرے، ان کے ساتھ برابری کرے، ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کرے، ان کی جائز تمناؤں کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن جب حکومتی لٹیری ہو جائے، حکومتی ظالم بن جائے، حکومت کے اندر عدل و انصاف ختم ہو جائے اور یہاں کی جو عدالتیں ہیں ان عدالتوں سے انصاف ختم ہو جائے، تو پھر ایسی صورت کے اندر ہمیں اپنا یہ حق ہمارا قانون بھی دیتا ہے اور ہمارا اسلام بھی دیتا ہے کہ ہم اپنے جان، مال، عزت، آبرو کی کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ بھئی جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ہیں وہ تو قرآن کو بھی نہیں مانیں گے، قرآنی احکامات کو بھی نہیں مانیں گے، اسلام ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے کیا قانون فراہم کرتا ہے اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ تو ہم ان کے لیے بتا دیں کہ ہمارے اس ملک کے اندر، جس کو سیکولر ملک کہا جاتا ہے، جمہوریت کا نمبر 1 کا ملک کہا جاتا ہے، لوکتنتر کا ملک کہا جاتا ہے، اس لوکتنتر ملک کے اندر ہندی الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ ہندی سمجھنے والوں کے لیے بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ لوکتنتر ملک کے اندر ہنسا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی کسی کے اوپر ہنسا نہیں کر سکتا، اور لکھا ہے کہ اگر ہر انسان اپنی اس دفعہ کا اور اس دھارا کا فائدہ اٹھا کر کے جو کوئی اس کے اوپر ہنسا کر رہا ہے اپنا بچاؤ کر لے اور اس کے اوپر وہ بدلے میں ہنسا کرے اتنی ہی جتنی اس نے کی ہے، تو اس ملک کے اندر ہنسائیں کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائیں، ہنسا ہونا ہی ختم ہو جائے۔ بھارتی ڈنڈ سہیتا 1860 کی دھارا 96 کے تحت، 96 کے تحت، ایکٹ 96 دفعہ 96 ہمیں یہ حق دیتی ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی ہنسا کرتا ہے، ہمارے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، ہمیں کوئی جانی مالی نقصان پہنچاتا ہے، تو اس نقصان سے بچنے کے لیے اگر ہم اتنا ہی حملہ اس کے اوپر کر دیتے ہیں جتنا حملہ وہ ہمارے اوپر کر رہا ہے، ایسی صورت میں اگر اس کی ہتیا بھی ہو جاتی ہے تو ہمارے اوپر ہتیا کا ڈنڈ نہیں لگے گا اور ہتیا کی دھارا نہیں لگے گی، جو ہمیں پتہ نہیں ہے۔
سب سے بڑی کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہم قانون ہی نہیں جانتے ہیں. ہم کوئی کیس اپنے تھانوں میں لے کر کے جاتے ہیں, وہاں کے سب ادھیکاری ملے ہوئے ہوتے ہیں, وہ سب دہشت گرد تنظیموں سے اور دہشت گرد لوگوں سے ملے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ دھاراؤں کے ذریعے بچاؤ کر کے اور راستہ نکال کر کے ہمیں سائڈ میں کر دیتے ہیں اور ان آوراؤں کو بعد میں چل کے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی کیس بھی نہیں بناتے ہیں. ہمارا کوئی کیس ہو جائے تو وہاں جا کر کے ایسی دھارائیں جن کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ ساری دھارائیں ٹھوک دیتے ہیں اور سالوں سال کے لیے جیل میں کرنے کے لیے انسان کو کیا کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں ہمارے ملک کے قانون کی دھارائیں اور دفعات کا معلوم ہونا بے انتہا ضروری ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو لائر بنائیں, وکیل بنائیں, LLB ان کو کروائیں. ہمارے گھر میں ایک انسان, ہمیں یہ کوشش ہونا چاہیے, یہ ہمارے اندر فکر ہونا چاہیے کہ ہمارے پریوار کے اندر ایک انسان LLB کیا ہوا ہو, ایک انسان وکیل ہو, لائر ہو, تاکہ وہ وقت آنے پر کیا کر سکے, کیس لڑ سکے. ابھی تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, آپ بڑے تعجب کے اندر آئیں گے کہ جو مسلمان وکیل کسی کا اگر کیس لڑتے ہیں تو وہاں کے دوسرے وکیل اور دوسری تنظیمیں جو ان وکیلوں سے جڑی ہوتی ہیں, ان وکیلوں کو ڈراتی ہے, دھمکاتی ہے کہ اگر آپ نے اس کا کیس لڑا تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. مسلمان وکیل گھبرائے ہوئے ہیں, پریشان ہیں کہ بھائی ہم کیس لڑیں تو کیسے لڑیں, ہمیں دھمکایا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے ابھی گیان ویاپی مسجد کا جو مسئلہ ہے, اس مسئلے کا ایسا فیصلہ سنایا گیا ہے جو کہ بڑا مایوس کن ہے. بھیا کسی کی زمین غصب کر کے مسجد قائم نہیں کی جاتی. اسلام لٹیرا مذہب نہیں ہے, اسلام کسی کی زمین ہڑپنے والا مذہب نہیں ہے, اسلام کسی کی زمین چھیننے والا مذہب نہیں ہے. اسلام میں تو حکم یہ ہے کہ اگر کسی کی غصب کی ہوئی جگہ پر مسجد قائم کی جائے گی یا کسی کی چھینی ہوئی زمین پر نماز پڑھی جائے گی تو وہ نماز ہی قبول نہیں ہوگی آپ کی, یہ جائے کہ وہاں پر مسجد بنا دی جائے. ان پھالتوں کے نشانات اور علاماتوں کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ بھئی یہ مسجد کیا ہے, مندر کی جگہ پر بنائی گئی ہے. اب بتائیں جب ہماری عدالتیں ایسا فیصلہ سنائیں گی, جبکہ 1947 کے تحت 1992 میں یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ 1947 کے وقت میں جو دھرم استھل جس کنڈیشن میں اور جس حیثیت میں جس ہیبت میں موجود ہے وہ اسی حیبت میں موجود رہے گا. یعنی کہ اگر کسی جگہ پر مسجد توڑ کر کے مندر بنایا گیا ہے تو اب وہ مندر ہی رہے گا, اور کسی جگہ پر اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا نہیں ہے اور ہوا بھی نہیں ہے زندگی میں آپ کو یہ بات بتا دوں, یہ تاریخ غلط پڑھائی گئی ہے, لوگوں کو غلط ورغلایا گیا اور بہکایا گیا ہے. زندگی میں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی مندر کو توڑ کر کے وہاں پر مسجد بنائی جائے. یہ اسلام کی تعلیم ہے ہی نہیں, یہ اسلام کا سبق ہے ہی نہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسی جگہ پر ایسا ہوا کہ مندر توڑ کر کے وہاں پر مسجد بنائی گئی تو 1992 میں یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ اب وہ مسجد ہی رہے گی. کیا رہے گی؟ پھر یہ قانون کس طرح کا؟ ان ساری چیزوں کے ذریعے ہمیں دہشت میں مبتلا کرنے کی, ہمیں بزدل کرنے کی, ہمیں گھبراہٹ میں مبتلا کرنے کی ناپاک سازش اور کوششیں ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیں کسی طرح سے گھبراہٹ کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اولاً تو ہمیں کسی سے لڑنے کی تمنا نہیں کرنا ہے, کسی سے مقابلہ کرنے کی تمنا نہیں کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو, کہ دشمن سے ملاقات کرنے کی, دشمن سے مقابلہ کرنے کی تمنا نہ کرو. کیا کرو؟ واسألوا اللہ العافیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگو کہ اللہ ہمیں ہمارے اس ملک کے اندر جو کہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے, عافیت کے ساتھ, سہولت کے ساتھ, آسانی کے ساتھ, بھائی چارے کے ساتھ ہماری زندگی کو عافیت کے ساتھ گزرا دیجیے. اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعا کریں, واسألوا اللہ العافیہ. اور فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ, اگر تمہارا مقابلہ ہو جائے, دشمن تم پہ آن چڑھے, دشمن تم سے لڑنے کے لیے آ جائے, تم پر ظلم کرنے لگے, تمہاری بہن بیٹیوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی ناپاک کوشش کرنے لگے, تمہارے جان اور مال کو نقصان پہنچانے لگے, تمہاری دکانوں کو نقصان پہنچانے لگے, تمہارے کاروبار کو نقصان پہنچانے لگے, تمہاری جانوں کو نقصان پہنچانے لگے, فرمایا فَاثْبُتُوا, ثابت قدم رہو. پھر تمہیں پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان کی, اپنے مال کی, اپنی عزت کی, اپنے آبرو کی حفاظت کرنا ہے. تمہیں یہ حق اسلام بھی دیتا ہے اور تمہیں یہ حق بھارتی قانون بھی دیتا ہے. اس میں ڈرنے کی, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دن تو جانا ہے نا سب کو. بھئی ہم بزدل ہو کر کے کب تک زندگی گزاریں گے, پستی کا شکار ہو کر کے کب تک زندگی گزاریں گے؟ ہمیں اپنی حفاظت خود کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی صحت کی حفاظت کرنا ہے. اپنے آپ کو ہمیں ایسے کھیلوں کے اندر حصہ لینے کے لیے کوشش کرنا ہے کہ جن سے توانائی پیدا ہوتی ہے, طاقت پیدا ہوتی ہے. ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر کوئی دشمن ہم سے بھڑ جائے اور ہم سے مقابلہ کر لیں تو ہم جو ہے پہلی بات تو ہم اس سے لڑیں گے نہیں. یہ ہماری تعلیم نہیں ہے. میں صاف صاف یہ بات کہہ رہا ہوں. ہمارا مقصد فتنہ اور فساد کرنا یا ماحول خراب کرنا ہرگز نہیں ہے, بلکہ ماحول کو برقرار رکھنا ہے کہ جب ظلم کا مقابلہ ظلم سے کیا جائے گا, جب ظلم کا جواب ظلم کے ذریعے دیا جائے گا, جب تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیا جائے گا, جب لات کا جواب لات سے دیا جائے گا, تو اس سے امن و امان خراب نہیں ہوگا بلکہ امن و امان پیدا ہوگا اور بحال ہوگا.
ایک قانون کس لیے بنایا جاتا ہے, دفعات کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ تاکہ ملک کے اندر کیا رہے, امن و امان باقی رہے, قانون برقرار رہے. اگر یوں ہی ظالموں کو چھوڑ دیا جائے تو ہر بڑا انسان, ہر امیر انسان غریب کو کھا جائے گا, ہر ظالم انسان مظلوم کو ڈبو دے گا, ہر تشدد پسند انسان صبر کرنے والے انسان کو ختم کر دے گا. تو اس ظلم کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ اس ظلم کو اسی طرح سے ختم کیا جائے گا کہ لات کا جواب لات سے دیا جائے گا, تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیا جائے گا. جو جس طرح سے جس انداز میں پیش آئے گا اس کے ساتھ اسی انداز میں پیش آیا جائے گا. اس کے اندر بھی ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تلقین دی فرمائی ہے, ہمیں آزاد نہیں چھوڑا. فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ, کہ جب تمہارے اوپر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی اتنی زیادتی کرو جتنی تمہارے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے. ظلم کے اندر بہہ کر کے اور انتقام کے بدلے میں بہہ کر کے تم اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرنا کہ تمہیں اس نے ایک تھپڑ لگایا اور تم نے اس کو 2 تھپڑ لگا دیے. اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے. فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا, کہ اگر تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو تم بھی اس سے لڑائی جھگڑا کرو, لیکن لڑائی جھگڑا کرنے میں حد سے آگے نہیں بڑھنا. اس نے تمہیں تھپڑ مارا, تم نے اس کو چاقو مار دیا, اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. فرمایا کہ جو کوئی انسان اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے, اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے, اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے, اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر مارا گیا تو وہ کیا ہے؟ شہید ہے. کسی انسان کا کوئی مال غصب کرنے کی اور چھیننے کی کوشش کرے, وہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر مارا گیا تو وہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے. اپنی جان کی حفاظت تو ظاہر ہے آج کے اس دور کے اندر ہمارے ان کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا. ایسی نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مسلمان انسان نہیں بلکہ کوئی الگ ہی مخلوق ہے, یاجوج ماجوج کی مخلوق ہے. اس دور کے اندر ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کی بے انتہا فکر کرنے کی کوشش ہے. ہر اعتبار سے ہمیں فکر کرنا ہے, ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی, روحانی اعتبار سے بھی ہمیں ایسے حفاظتی چیزیں پڑھنا ہے جن سے اللہ تعالیٰ ہماری کیا کریں؟ حفاظت کریں. اور اللہ سے ہمیں ہمیشہ عافیت کی دعا مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں دشمنوں سے نہ بھڑوا, کہ اللہ ہمارا مقابلہ دشمنوں سے نہ کروا. لیکن اگر مقابلہ ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنے بھارتی قانون کو یاد رکھتے ہوئے اور اسلامی قانون کو یاد رکھتے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب صبر کرنے کا دور نہیں ہے, کوشش کریں کہ صبر ہو جائے, لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو ہم اپنی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائیں. اب ہم سرکشا بل اور سیکورٹی سے یہ امید ختم کرنے کی ہماری کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے. یہ صرف تماشا دیکھنے والے لوگ ہیں, یہ ہماری حفاظت نہیں کریں گے. ہمیں خود کو اپنی حفاظت کرنا پڑے گی, اس کے لیے ہمیں یاد رکھنا پڑے گا, لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا پڑے گا. فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا, کہ تم سے اگر کوئی لڑائی کرے تو جتنی لڑائی وہ تم سے کر رہا ہے اتنی لڑائی تم اس سے کرو. وَلَا تَعْتَدُوا, لیکن تم حد سے آگے نہ بڑھو. کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ, حد سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے. ہمیں تو انصاف سکھلایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک باندی کا سر 2 پتھروں کے درمیان کچلا ہوا پایا گیا. اس سے پوچھا گیا تجھے کس نے قتل کیا؟ لوگوں کے نام لیے اندازن کہ فلاں نے قتل کیا, فلاں نے قتل کیا. جب ایک یہودی کا نام آیا تو اس نے سر ہلایا کہ ہاں مجھے فلاں یہودی نے کیا کیا؟ قتل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بلوایا, اس سے پوچھ تاچھ کی. جب اس کا قصور ثابت ہو گیا اللہ کے رسول نے اس یہودی کا سر کچلنے کا حکم دیا کہ اس کا بھی سر کیا کیا جائے؟ کچلایا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, کہ برابری کے اندر, بدلہ لینے کے اندر زندگی ہے عقل مند لوگوں کے لیے. اے عقل مند لوگوں, اگر تم میں ذرہ برابر بھی عقل ہے تو بدلہ لینے میں کیا ہے؟ برابری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حکم فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا, دیکھو قانون ہمیں ہاتھ میں نہیں لینا, یہ بات بھی آپ یاد رکھیں. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اس ملک کے اعتبار سے جہاں پر اسلامی قانون ہو, تو وہاں کی اسلامی حکومت اس انسان کو بدلے میں قتل کرے گی جس نے کسی کو جان بوجھ کر کے کیا کرا ہے؟ قتل کرا ہے. تو فرمایا کہ اس قتل میں زندگی ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک جان تو چلی گئی لیکن دوسری جان کو بدلے میں قتل کیا جا رہا ہے, تو اس میں زندگی کہاں ہے؟ اس میں تو ایک انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. فرمایا اس میں زندگی اس اعتبار سے ہے کہ جب ایک انسان کے قتل کے بدلے میں دوسرے انسان کو قتل کیا جائے گا تو ساری دنیا کے اندر یہ میسج جائے گا کہ میں کسی کو اپنی زندگی میں قتل نہیں کروں گا, ورنہ بدلے میں بھی مجھے کیا ہونا پڑے گا؟ قتل ہونا پڑے گا. اس اعتبار سے دنیا کے اندر امن اور شانتی پھیلے گی اور لوگوں کے اندر ایک دوسرے کو قتل کرنے کا اور مار دھاڑ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اور قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل مند لوگوں. تو ہمیشہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارا مقابلہ دشمنوں سے نہ کروا, ہمارے ملک کی فضا کو خراب نہ کر. یہ ہم دعا کریں. گھر سے نکلتے وقت ہم جو ہے نا دعا پڑھ کے نکلیں, گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کے نکلیں. اس دہشت گردی کے دور میں, اس ظلم و
جبریت کے دور کے اندر ہم اپنے آپ کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں، بلکہ دعاؤں کا اہتمام کر کے نکلیں، نمازوں کی پابندی کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ جب کوئی انسان اس کو ستاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی نہ ستائے، یہ میرے کیا ہے، حفظ و امان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کی کیا کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں۔ سورہ یاسین کا اہتمام کریں، جو شخص سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ آیت الکرسی کا اہتمام کریں، جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اشراق کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دن کے شروع میں 4 رکعت نماز نفل اشراق کی پڑھنے سے عاجز نہ بن۔ جو شخص 4 رکعت نماز اشراق کی پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دن اس کی کیا کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ ہم لوگ کاروبار کے لیے، کام دھندے کے لیے، چیزیں خریدنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، ہم دعا پڑھیں، بسم اللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ بسم اللہ تو ہمیں یاد ہی رہتا ہے، واعتصمت باللہ ہم یاد کر لیں، اور وتوکلت علی اللہ یاد کر لیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہمیں یاد رہتا ہے۔ اس دعا کے ذریعے باہر کے آنے والی آفتوں اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری کیا کریں گے، حفاظت کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ مجرب اور مشاہدہ ہے۔ اس فتنے کے دور میں، اس پرتشدد دور میں، اس متعصب دور میں، اس ظالم اور جابر حکومت کے دور میں اگر ہم اپنے جان اور مال کی حفاظت کرتے ہیں تو آپ ہر فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ایک چھوٹا سا وظیفہ کر لیں، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میں اپنے آپ کی حفاظت، اپنے گھر والوں کی حفاظت، اپنے اہل و عیال اور اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کی بھی اس کے اندر نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کریں گے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ آپ قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آپ قل اعوذ برب الناس پڑھیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کوئی بھی دعا، کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ اس عمل کے ذریعے میری خود کی بھی جان اور مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما لیجئے، ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ، میرے والدین، میرے بھائی، میرے رشتہ دار، ان کے اہل و عیال اور ساری دنیا کے اندر بسنے والے اہل اسلام کی حفاظت جان اور مال کی فرما لیجئے۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان ناگہانی اور اچانک آنے والے حوادثات اور واقعات اور ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے آپ کی کیا کر لیں گے، حفاظت کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔